نتھیا گلی 2025 میں کب برف باری شروع ہوگی؟ کیونکہ اب 2024 تو ختم ہونے لگا ہے۔ آج 30 دسمبر ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو کل کا دن ہے اور اس وقت کے تازہ ترین کلپنگ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہمیں عبد المنان صاحب جو کہ ہمارے سبسکرائبر ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، انہوں نے ہمیں نتھیا گلی سے تازہ ترین کلپنگ بنا کے بھیجی ہے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا، کب برف باری کا امکان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ روڈ کی صورتحال کیا ہوتی ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ خوشخبری بھی ہے کہ میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے لے آیا ہوں سنو چین کے حوالے سے کہ پنڈی میں کہاں کہاں سے کتنے کی سنو چین مل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سنو چین لگانے کا طریقہ بھی۔ تو یہ ان ویڈیو کا بھی انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ کل وہ لازمی پوسٹ میں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ نتھیا گلی کے ہیں، اور نتھیا گلی میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو سڑک پر برف پڑی ہوئی تھی وہ اب کہیں کونے خدروں میں موجود ہے ابھی تک۔ یہ آج کے صبح کے کلپ ہیں، اور اس میں کہیں کہیں آپ کو برف پڑی ہوئی کونے خدروں میں نظر آئی، لیکن اوورآل بالکل روڈ کلین ہے، موسم صاف ستھرا ہے، اور جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ دھوپ چٹکتی ہوئی دھوپ، ایسا موسم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ اب 2024 اینڈ ہونے لگا ہے اور آج 30 دسمبر ہو گئی ہے، تو سمجھ لیں کہ کل 31 دسمبر کی رات اور پھر یہ سال اینڈ۔ اور پھر ایسے میں جب یہ والے سین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گزشتہ برفباری کے بعد دوسرے دن کے مناظر تھے کہ جب صبح صبح کورا جمع ہوا تھا، روڈ کے اوپر موو کرنا مشکل تھا، اور ساتھ ساتھ برف بھی کافی تعداد میں پڑی ہوئی تھی۔ تو ایسے میں روڈ کیسی ہوتی ہے یہ بھی صورتحال آپ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو احتیاطی تدابیر بھی ہم بتاتے چلیں گے کہ کیسے آپ نے موو کرنا ہے، کیسے ٹریول کرنا ہے، اور اگر برف ایسے سچویشن میں ہے کہ 3 سے 4 دن پریڈکٹ کی گئی ہے، تو ایسے میں پھر آپ کیا کریں اور کیسے اچھی طریقے سے برفباری کو آپ انجوائے کر سکیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر لیں، اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج موصول ہوتا رہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی معذرت، آج اور کل برفباری کے بالکل کوئی چانس نہیں ہے، موسم بالکل خشک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم آگے چلتے ہیں اور 31 دسمبر کے بعد پھر 1 جنوری آتی ہے، تو ہمیں پھر حالات مختلف نظر آتے ہیں، پھر اس قسم کے سین ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی چانسز ہیں۔ چانس کیا ہے کہ بارش کے چانس ہیں، ٹمپریچر مائنس میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو ایسے میں برف ہوگی نہیں ہوگی یہ میرا رب بھی جانتا ہے۔ لیکن آپ گوگل کی اگر ہم اس وقت جو سکرین پر آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اور کل میں آپ کو سچویشن کیسے نظر آ رہی ہے۔ ٹمپریچر ابھی -2 میں ہے، لیکن جیسے ہی ہم آگے چلتے ہیں، کل جمعرات کو ہم جاتے ہیں تو پھر -1، 11 اور -1 یہ ٹمپریچر ہے۔ لیکن اگر ہم پھر بدھ کو چلے جاتے ہیں اور جب موسم ابرآلود ہوتا ہے، اور پچھلے دفعہ اتنے موسم ابرآلود میں برف ہوئی تھی لیکن ٹمپریچر مائنس میں تھا۔ اب یہاں پہ آگے آپ چلے جائیں تو پھر آگے آپ دیکھیں گے تو جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، جو پچھلا ہفتہ آیا تھا وہ منگل تھا، یہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اور پھر آگے چلے جائیں سوموار کو موسم ذرا کھلے گا۔ تو یہ 4 سے 5 دن، یعنی کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 4 دن آپ کو لگاتار موسم ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس میں لگ رہا ہے کہ شاید کہیں برفباری ہو۔ لیکن اگر میں اس کو کلیئرلی اگر دیکھنا چاہوں کہ سب سے زیادہ چانس کب ہے برفباری کے، تو وہ ہفتے کی رات اور اتوار، یعنی کہ نیکسٹ ویکینڈ پہ آپ کو اچھی برفباری دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ پیشن گوئی ہے، ختمی رائے نہیں ہے، ختمی بات نہیں ہے، میں بار بار دہراتا ہوں۔ یہ میرے رب قادر کریم کا اپنا
جو فیصلہ ہے کہ وہ کب کہاں کیا برسانا چاہتا ہے، اس میں پھر ہماری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور کئی دفعہ ہم پریڈکٹ نہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے کوئی پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ برف پڑ جانی ہے، لیکن یہ اس طرح کی تگڑی برف پڑ گئی تھی۔ تو یہ سچویشن ایسی ہے اور ایسی ہی رہتی ہے، اور اس میں کنفرم سنو فال کا اکثر دوست کہتے ہیں جی پکی بات بتائیں کہ کب برف باری ہونی ہے، تو پکی بات کسی صورت میں نہ میں نہ کوئی اور کوئی بندہ بھی نہیں آپ کو بتا سکتا کہ ہاں جی فلاں تاریخ کو آپ آ جائیں بس پر پڑنے والی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پریڈکٹ ہوتا ہے، اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں برف باری دیکھنے کے لیے تو پھر آپ آ جائیں، اور برف نہ ملے تو پھر بھی گلا، اور اگر آپ کو کہیں کہ نہیں جی ابھی تو کوئی چانس نہیں ہے، ابھی نہیں ہو رہی ہے، اور رب قادر کریم برف وہاں پہ برسا دے، تو پھر آپ کہتے ہیں ملک صاحب تو سیدھا دسیا نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، اور ہماری وہ پٹواری زبان میں تھوڑی سی لوگ کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ بات کیا کریں، تو پٹواری گل یہ ہے کہ جی اگو ننگو تے کیا ہے نا چک تے پچھو ننگو تے لت، جی ہاں ایک مثال بنی ہے بھائی، جیسے جو کوئی مال ڈنگر ہونا نا تو اس نے اتھرا ہونا، تو آنا جی اس نے اگو ننگتا ہے تو اگو چک مارسی، ٹھیک ہے جی چک پہ اگوں سری مارسی سنگ مارسی، تو جی پچھو ننگ سو تو جناب لت مارسی، یہی حساب کتاب ہے۔ تو یہ میری پٹواری میں نے بتا دی، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہ ہے کہ وہ کوئی آگے سے نہیں نکلنے نہیں دیتا، کوئی پیچھے سے نہیں نکلنے نہیں دیتا، یہ نہیں کہ کسی حال میں بھی کوئی خوش نہیں آتا، لیکن پھر بھی آپ لوگ میرے لیے محترم ہے، میرے لیے اہم ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو درست طریقے سے گائیڈ کر دیا جائے۔ اب میں نے آپ کو ویدر کی ساری اپڈیٹ بتا دی ہے، باقی نتھیا گلی اور اس کے مضافات میں ہوٹلوں کے جو کرائے ہیں وہ مری سے زیادہ ہیں، اس بات کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اور ابھی تک تو وہاں پر 4-5 ہزار روپے سے لے کے 10 سے 15 ہزار روپے تک نارمل رینج ہے، اور پھر دوسری رینج میں 10-15 سے لے کر 25 سے 30 بلکہ 70 ہزار روپے تک ابھی نتھیا گلی میں روم اویلیبل ہیں، اور اتنے روم اتنے پیسوں میں ملتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اگر دوسری بات کریں مری میں، تو مری میں 2,000-2,500 روپے سے لے کر تو پھر اب بٹ 5-6 ہزار تک کی ایک رینج ہے، اور 5-6 ہزار سے لے کر 10 اب یہ نہیں جی آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتی ہیں ڈبل میں، جیسے 5 ہزار والا کمرہ آپ کو 8 سے 10 ہزار روپے پہ بھی چلا جاتا ہے، 10 والا 15 سے بھی، لیکن جو مین برانڈ کے ہوٹل ہوتے ہیں اگر وہ 15 ہزار کرایہ تو 15 ہی رہتا ہے، 10 ہے تو 10 ہی رہتا ہے۔ ایسے میں پھر میری طرف سے آپ ضرور ریکمینڈ کریں کہ اگر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل کرایہ بھی 10 سے 15 ہزار ہو گئے ہیں، تو آپ کوشش کریں پھر کسی برانڈ کے ہوٹل میں ٹچ کریں، اگر وہاں بکنگ ہو جاتی ہے 10 سے 15 ہزار میں، تو پھر ان ہوٹلوں سے وہ ہوٹل دی بیسٹ ہے، کیونکہ وہاں پر پراپر سروسز آپ کو مل جاتی ہیں، اور پھر اچھی طریقے سے آپ رہ پاتے ہیں۔ اچھا اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ ان دنوں میں آج کل اگر آپ مری سے نتھیا گلی جائیں تو کون کون سے پوائنٹ ہیں جہاں پر آپ آرام سے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مری سے نتھیا گلی جاتے ہوئے آپ سب سے پہلے آپ جا سکتے ہیں ایوبیہ موڑ، اور ایوبیہ موڑ سے اس طرح کا یہ پائپ لائن ٹریک، جیسے کہ ہمارے منان بھائی یہاں پر گئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جا سکتے ہیں جی خانس پور، اس کے علاوہ آپ جا سکتے ہیں موٹر ٹنل دیکھ سکتے ہیں، پھر جناب آپ چلے جائیں ڈونگا گلی چلے جائیں، پھر آگے آپ چلے جائیں جی نتھیا گلی، نتھیا گلی میں اوپر آپ جائیں گے تو چرچ پارک ہے، چرچ پارک کے آگے نملی میرا واٹر فال ہے۔ واٹر فال وغیرہ میں آج کل پانی بہت کم ہوتا ہے اس میں، اس لیے کہ اگر یہاں پر اب آپ کہیں گے تو پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈ بہت ہے، اپنے ساتھ گرم کپڑے لازمی لے کے ہیں، ہو سکے تو اپنا کمبل، اپنی گرم چادر، اور نیک پہننے والی جو ہوتی ہے گلے کی وہ پروٹیکشن آج کل آج ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ آپ ناک پہ بھی چڑھا لیں، وہ بھی صحیح ہے، ٹوپی ساتھ رکھیں، گلوز ساتھ رکھیں، اور ایکسٹرا ساکس لازمی ساتھ رکھیں، نیچے پہننے والا پجامہ رکھ لیں۔ ٹھنڈ سے بچنا ہے چاہے کسی طریقے سے ہی بچنا ہے، ہیٹر کا استعمال گیس والے کا کم سے کم کریں بلکہ نہ ہی کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے خوش رہیں آباد رہیں، اللہ حافظ۔